اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ صدق اللہ العظیم۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ وَأُتْبِعُوا تے بے اور این اس کا مادہ ہے۔ تبع یتبع کا کیا معنی ہے جی؟ پیروی کرنا۔ باب افعال میں جائے گا تو اس کا معنی کیا ہے جی؟ یا اس کے دونوں معنی ہے، کس کا معنی پیچھے چلنا بھی ہے، کسی کے پیچھے چلنا یا کسی کا پیچھا کرنا، دونوں معنی آ جائیں گے۔ زیادہ استعمال کس باب میں ہوا ہے یہ قرآن حکیم میں؟ باب افتعال سے۔ اتبع یتبع اتباعا، بڑے اہتمام کے ساتھ پیروی کرنا، پیچھے چلنا، پیچھا کرنا، دونوں معنی آ جائیں گے باب افعال سے۔ اتبع یتبع ایک ہے قرآن حکیم میں استعمال ہوا ہے باب تفاعل سے بھی۔ تتابع یتتابع، تتابعا اس کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے کے پیچھے پیچھے جانا، لائن لگا کے۔ متتابعین، روزے رکھنے ہیں کتنے؟ 60، 2 مہینے کے روزے پے با پے، ون آفٹر ون، چھٹی اس میں نہیں۔ اگر ایک آدمی جان بوجھ کے رمضان کا روزہ توڑ دے تو کتنے روزے ہیں جی؟ کفارہ 60، اور بغیر کسی بریک کے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے 60 روزے رکھ لیے، اللہ کی مرضی جو کو مرضی کرنا ہی، آج رکھا ہے اب بریک نہیں دینی، 60 کے 60 رکھنے لگاتار۔ تو تتابع یا تتابع ایک دوسرے کے پیچھے پیچھے آنا۔ تو یہ کس باب سے ہے جی؟ اتبعوا جی آفتاب صاحب، مجہول تو ہے، کس باب سے ہے؟ باب افعال سے، ٹھیک ہے جی، آپ کی بات بڑی وزنی ہے، باب افعال سے لگ رہا ہے۔ اب ایک چیز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تو آپ کو یہ بتانا ہے کہ یہ ایک تو یہ ہے کہ یہ پیسو ہے، مجہول ہے، یہ کس نے کہا ہے؟ آپ نے کہا ہے؟ تو یتبعو وہ پیچھے چلتا ہے، تتبعو اور میں پیچھے چلتا ہوں کا کیا ہوگا؟ اتبعو، یہ کیا ہے؟ اتبعو ہے، تو یہ مجہول ہو گیا یا کہ مضارع ہو گیا؟ کیا ہو گیا جی آپ کی نظر؟ معروف ہو گیا، مضارع معروف۔ آپ کیا کہتے ہیں جی؟ امر ہے، کس کو حکم دیا جا رہا ہے؟ ترجمہ شرجمہ کہاں سے دیکھ رہے ہیں؟ سر یہ مجہول ہی، لیکن یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ سمجھ نہیں آئے گی آپ کو، کیونکہ آپ اس وقت دیکھ نہیں رہے ہیں۔ یہ اگر الف ہو تو یہ بنے گا اتبعو، اور اگر جمع ہو تو کیا بنے گا؟ اور بھائی نتبعو، اتبعو میں پیروی کرتا ہوں، اور نتبعو ان دونوں صیغوں میں متکلم کے واحد اور جمع کے صیغوں میں واو نون یا واو الف وغیرہ استعمال
دماغ کام کیا ہے کہ ابھی نہیں کیا؟ جی جی سمجھ آئے. تو یہ کیا ہو گیا پھر؟ یہ مضارع ہو سکتا ہے؟ اور بھائی مضارع ہو سکتا ہے، یہ واو الف نظر نہیں آ رہا، اور واو الف نظر آ رہا ہے، جمع کی علامت ہے، اور الف جو ہے یہ واحد متکلم کی علامت ہے، واحد متکلم کی. واحد میں جب واو الف آ سکتا ہے؟ کتنے دن چھٹی ہوئی ہے، دماغ ہی میرے خیال میں پرواز کر گئے. تو یہ مضارع معروف تو نہیں ہو سکتا، مضارع مجہول بھی نہیں ہو سکتا. تو اتبع کا مطلب ہے وہ پیچھے چلا. اتبع یہ تو ختم ہو گیا نا قصہ. یہ سمجھ لگ گئی ہے کہ واحد اور جمع متکلم مضارع میں واو نون نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا جمع کا نون پہلے آ جاتا ہے، اور واحد میں تو جمع کی کیفیت ہو نہیں سکتی. اچھا، اتبع وہ پیچھے چلا. اب اس میں واو الف جمع کرتے ہیں. گردان کوئی ہے ذہن میں؟ اتبع ایک پیچھے چلا، دو پیچھے چلے تو کیا ہوگا جی شمشاہ صاحب؟ اتبعنی. کیا جی؟ ہاں؟ آن ماضی کی گردان یاد ہے؟ فعل فعلا فعلو. وہ جو آن یہاں پڑھ رہے ہیں وہ مضارع کی ہے. یفعلو یفعلانی یفعلونا. یا اسم کی جمع جو بنتی ہے وہ بھی آنی، مسلم مسلمانی مسلمونا، مسلمۃ مسلمتانی مسلمات، وہ ایسے چلتی ہے. تو اتبع وہ ایک پیچھے چلا، اتبع وہ دو، اتبع وہ دو پیچھے چلے، اتبع وہ سب پیچھے چلے. اچھا، اتبع وہ پیچھے چلا. اب اس کا کیا بنانا ہے جی؟ مجہول بنانا ہے. اتبعو، اس کا یہ ایک ہی وزن ہے، یاد رکھیے گا مجہول کا. فعلا اگر ہوگا ثلاثی مجرد میں، جیسے تبع سے ہو جائے گا تبع. اتبع افتعال میں آئے گا تو اتبعو، اس میں چلا جائے گا تو تابعو. ایسے اس کا وزن جو ہے نا ایک ہی ہے. تو اتبعو کا کیا مطلب ہے؟ یہاں پہ وہ پیچھے چلا، اتبعو اس کے پیچھے کوئی چیز چلی، یعنی اس کے پیچھے کوئی چیز لگا دی گئی. ٹھیک ہے؟ اور اتبعو جمع میں آ گیا نا، ان کے پیچھے لگا دی گئی. کیا چیز لگا دی گئی؟ یہ ابھی دیکھتے ہیں ہم. وہ کسی کے پیچھے لگے، اتبعو وہ کسی چیز کے پیچھے لگ گئے، اتبعو ان کے پیچھے کوئی چیز لگ گئی. سمجھ گئے نا؟ اس نے سیب کھایا اور سیب کھایا گیا. ٹھیک ہے جی. تو اتبعو ان کے پیچھے لگا دی گئی. اتبعو یا وہ پیچھے، یعنی ان کے پیچھے کوئی چیز لگ گئی. اتبعو ان کی پیروی شروع ہو گئی، ان کے پیچھے کوئی چیز پڑ گئی. سمجھ گئے جی؟ اور اتبعو. اب دیکھنا اس کا مفعول کیا چیز ان کے پیچھے لگا دی گئی. تو کچھ نظر آ رہا ہے جی؟ لعنتن، لعنت. لعنت کیا چیز ہوتی ہے جی؟ رحمت سے دوری. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیسیفک کر کے کسی بندے پہ لعنت بھیجنے سے منع کیا. نام لے کے آپ کہیں گی کہ ایکس وائی زیڈ جو اس پہ اللہ کی لعنت ہو. تو لعنت کس چیز پہ کی؟ قرآن حکیم نے بھی لعنت کی ہے. کس چیز پہ لعنت کی ہے قرآن حکیم؟ عمل پہ لعنت کی ہے.
مثلا کوئی بندہ بات کہے تو بندہ کہے جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت. اب کسی بندے کو اسپیسیفک کر کے آپ لعنت نہیں بھیجیں کہ فلاں بندے پہ لعنت ہو. لعنتیں بھیجنا کوئی پسندیدہ عمل نہیں، کیونکہ اللہ کی رحمت سے دوری ہے. بھائی کون فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہ اللہ کی رحمت کے قریب ہے یا رحمت سے دور ہے؟ ہم کیسے فیصلہ کرتے ہیں جی بڑی اللہ کی یادوں میں، جی بڑی رحمتوں میں کیسے فیصلہ کرتے ہیں؟ پیسے دیکھ کے. اگر آپ کے رزق حلال کھانے کی وجہ سے جوتے پھٹ گئے ہیں، نئے خریدنے کے پیسے نہیں، حالات اتنے اچھے نہیں، کپڑے آپ کے پاس کوئی برانڈڈ سوٹ نہیں ہے مہنگے والے، آپ کے پاس اچھا موبائل نہیں ہے، گاڑی نہیں ہے آپ کے پاس، تو آپ کو لوگ دیکھ کے کہیں گے کہ اس پہ اللہ کی پھٹکار پڑ گئی. عام جو ہمارے سرمایہ پرست لوگ ہیں. اور اگر آپ اللہ کے فضل سے دھڑا دھڑ قسم کا مال بنا رہے ہیں، آپ کے پاس پیسوں کی جو ہے ریل پیل ہے، جتنے جہاں سے مرضی حرام کمائے، وہ کہتے ہیں جی آج کل تو اللہ کی یادوں میں آج رحمتیں بس برس رہی ہیں. وہ یہ آج کل جملے چل رہے ہیں. تو ہم نہیں بتا سکتے کہ یہ جو بندہ اس مفلوق الحال ہو گیا ہے یہ اللہ کی رحمت ہے اس پہ یا اللہ تعالیٰ اسے ناراض ہے. ہم بتا سکتے ہیں؟ ہم نہیں بتا سکتے. ہاں کوئی ایسا عمل ہے، عمل پہ لعنت کر دیں. عمل پہ لعنت، جیسے آج کل CCD نہیں کر رہی، وہ تو گورنمنٹ کی طاقت سے کر رہی ہے نا. وہ ایک لڑکے نے چھیڑا ابھی کسی عورت کو، تو انہوں نے اس کا کام تمام سے مراد یہ ہے کہ اس کا فیوز اڑا دیا. تو اتبعوا لعنتاً، ان کے پیچھے لعنت پڑ گئی. فی ہذہ، کہاں پڑ گئی جی؟ فی میں ہذہ. ہذہ کیا ہے جی؟ اس میں اشارہ ہے. اچھا بعید ہے کہ قریب ہے؟ قریب ہے. مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ لگتا مؤنث ہے تو پھر مذکر کا ترجمہ کر دیں اس کا، تو پھر ہے ہی مؤنث. لگتا مؤنث کیا ہے؟ آزا مذکر ہے اور ہذہ مؤنث ہے. لگتا مؤنث کیا ہے؟ اچھا اب آپ یہ دیکھیں کہ قریب فی ہذہ، آخرہ بعد میں آنے والی. دنیا کا مطلب کیا ہے؟ قریب. ایک تو دنیا کا مطلب حقیر، حقیر لیکن قریب بھی. علامہ اقبال نے جو لکھی ہے نظم لکھی ہے، اس نے ابلیس کی مجلس شورا، اس کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے. یہ عناصر کا پرانا کھیل، یہ دنیا دھوں. عناصر کا پرانا کھیل کیا مطلب ہے جی؟ آگ، مٹی، پانی اور ہوا. یہ چاروں چیزیں مل کے کیا بناتی ہیں؟ ان چاروں چیزوں سے کیا بنا ہے جی؟ انسان بنا ہے. تو یہ عناصر ہیں. اسی طرح دنیا بھی ساری اسی طرح ہی بنی ہے. مٹی اور کچھ چیزیں مل کے درخت بن گئے ہیں، کچھ چیز پانی بن گئی ہے، کچھ گیسز بنی ہے نا، H2O، 2 ہائیڈروجن اور 1 آکسیجن سیل مل کے پانی بن گیا ہے. کوئی اور فارمولے آپس میں ملے ہیں، آگ بن گئی ہے، کچھ اور ملے ہیں، اور چیز بن گئی ہے، پتھر بن گیا جی، وہ گندک بن گئی ہے، فلاں چیز بن گئی. وہ چیزیں آپس میں مل کے تو وہ بنتی ہیں. تو یہ عناصر کا پرانا کھیل. اور یہ دنیا دوں، شیطان کہہ رہا ہے یہ حقیر دنیا. ساکنان عرش اعظم کی تمناؤں کا خون، یعنی یہ دنیا بنی ہے اور ساکنان عرش اعظم یعنی اللہ کے عرش کے قریب جو فرشتے ہیں ان کی تمناؤں کا خون. وہ اپنی تمنا رکھتے تھے خلیفہ بننے کی، یہ انسان نے بنایا تو ان کی تمنا کا خون ہو، وہ وہی رہ کے انسان کو خلیفہ بنا دیا. تو دو کا مطلب حقیر، قریب. تو قریب یہ کہاں پہ جی؟ اس کا سورہ قیامہ میں ایک اشارہ ملتا ہے. کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، جو دور ہے بعد میں آنے والے سے چھوڑتے ہو اور جو اجرت جلدی مل رہی ہے اس کو پکڑ لیتے. تو قریب اور مؤنث. دنیا کیا ہے جی؟ دنیا مذکر ہے مؤنث ہے؟ کیسے پتہ چلے گا؟
یہ مرکب توصیفی آپ قرآن میں بار بار دیکھیں گے، حیات الدنیا، الحیات الدنیا. تو یہ الحیات کس چیز کی علامت ہے؟ مؤنث کی. دنیا بھی مؤنث ہے. الحیات الدنیا، الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی. اب یہاں پہ یہ دنیا کی طرف اشارہ کیا گیا ہے ہذہ میں، وَأُتْبِعُوا فِي ہذہ، اور پیچھے لگا دی گئی لعنت فی ہذہ، اس دنیا میں. اس دنیا، دنیا بھی نہیں کہا، فی ہذہ، اس دنیا کے اندر. ہذہ الدنیا اگر ہوتا یہاں میں مکمل بات ہوتی تو ہوتی فی ہذہ الدنیا، اس دنیا میں لعنت ان کے پیچھے لگا دی گئی. اور یوم القیامہ، یوم کیا ہے جی؟ ظرف ہے، ظرف زمان، فلاں وقت. کون سا وقت جی؟ یوم القیامہ. یہ کون سا مرکب ہو گیا جی؟ الیوم بھی نہیں ہے، یومن بھی نہیں ہے، تو کیا بن گیا؟ مضاف بن گیا. مضاف. یوم کیا سوال پیدا ہوا؟ کس دن؟ کس دن؟ القیامتی، ترجمہ ایسے کریں گے قیامت کے. یعنی اتبعوا فی ہذہ الدنیا، اس دنیا میں بھی لعنت ان کے پیچھے لگا دی گئی ہے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن بھی لعنت ان کے پیچھے ہوگی. یعنی آج دنیا میں اگر اللہ کی رحمت ان کے قریب نہیں آئی نا، آخرت میں بھی انہیں اللہ کی رحمت ملنے والی نہیں. اچھا، یہاں پہ ہم اصل میں فتوی بازی کا وہ سامان پیدا کر لیتے ہیں کہ کسی پہ ٹھوکو اس کو کہ یہ جو ہے نا یہ اللہ کی رحمت سے محروم ہے، فلاں پہ اللہ کی لعنت ہو رہی ہے. در حقیقت قرآن آیا ہے اپنے گریبان میں بندے کو کہنے کے لیے کہ بھائی یہ آیت پڑھ کے کدھر جھانکو؟ اپنے گریبان میں جھانکو کہ میرا کوئی عمل تو نہیں ایسا کہ اللہ کی لعنت مجھ پہ پڑ رہی. اب پچھلی آیات کو دیکھیں گے تو پتہ چلے گا جی. پہلی چیز یہ کہ کسی ایسے رہنما کے پیچھے چلنا کہ جو یقدم قومہ یوم القیامہ، جو آپ کو لے کے آگ کی طرف جا رہا ہو. کل بھی میں نے یہ بات کہی تھی کہ گو کہ ہمارا معاشرہ، ہمارا ملک اس وقت جو ہے وہ تفرقے بازی کو برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، بالکل کنارے پہنچا ہوا ہے. اس کے باوجود ہم نے تو بھائی آخرت کو دیکھنا ہے، لیکن انتشار سے بچتے ہوئے ہمیں اپنی طرف دیکھ کے دیکھنا ہے بھائی کہ میں تو کسی گڑبڑ میں شامل نہیں ہوں. اس کو ٹاک آف دا ٹاؤن بنا دینا کہ یہ جی حرام ہے اور یہ فلاں ہے، اور عامی لوگ ایک دوسرے کے ہاتھ گلے پڑ رہے ہیں، یہ غلط ہے. یہ علماء کا کام ہے اس چیز پہ گفتگو کرنا. بھائی آپ کو جس کی رائے اچھی لگتی ہے اس کے پیچھے چل پڑو، اللہ خیر سب. وہ آپ کو سمجھتے ہیں کہ یہ مجھے جہنم میں لے کے جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ خیر الحدیث کتاب اللہ، وخیر الہدی ہدی محمد. سب سے بہترین جو ہدایت ہے وہ کیا ہے؟ ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت ہے. وشر الامور، تمام کاموں میں سے بدترین کام کون سے ہیں؟ محدثاتھا، جو گھڑ لیے گئے اور بعد میں بنا لیے گئے. وکل محدثۃ بدعہ، ہر گھڑی ہوئی چیز جو ہے وہ بدعت ہے. وکل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے. وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی کہاں لے کے جائے گی؟ تو کسی بدعتی کے پیچھے چلنے کا مطلب ہے کہ یقدم قومہ یوم القیامہ فاوردہم النار، آگ میں پھینکے گا جا. تو کسی ایسے بندے کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے. یہ ہمیں اپنے لیے سوچنا ہے بھائی کہ میں کسی کے ایسے پیچھے تو نہیں لگا جو قرآن و سنت سے ہٹ کے کوئی نئی بات بیان کر رہا ہے، جس کا صحابہ نے عمل نہیں کیا، اللہ کے رسول نے عمل نہیں کیا. یہ بڑا شور مچا رہا ہے، اس کے پیچھے میں لگا ہوں، یہ مجھے آگ میں لے کے جائے گا. بھائی میرا تم سے کوئی تعلق واسطہ نہیں. وَبِئْسَ، سوری واو یہاں پہ نہیں ہے، یوم القیامہ پہ واو نہیں ہے. وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن بھی ان پہ لعنت ہی برس رہی ہوگی. بئسا، برا ہے. الرفد، رے فے
दाद। इसका मतलब है अतिया, बख्शिश। ज़हन में कोई बख्शिश से आपके ज़हन में क्या तस्वर आता है? ये जी बख्शिश है। शायद इसका एक मानी आपको इनाम भी मिल जाए। है जी, अतिया इनाम भी इसका मानी है। नहीं, ज़हन में क्या? बादशाह ज़हन में आ गया, बादशाह दिमाग में आ गया ना। बख्शिश से क्या दिमाग में है? बादशाह दिमाग में आ गया। बादशाह की बख्शिश है ये। बादशाह सलामत ने खुश होकर अपने गले का हार उसको बख्श दिया। पुराने जमाने में जागीरें कैसे बख्शते थे बादशाह कि फलां बंदे को फलां इलाका सारे का सारा, हाँ जी, बख्श दिया जाओ। तो रिफ्दुन किस चीज को कहते हैं? इनाम को कहते हैं, बख्शिश को कहते हैं जो की जाती है। बेसर रिफ्दु, अर्रिफ्दु, हाँ जी, बहुत बुरी है ये बख्शिश, बहुत बुरा इनाम है, बड़ा बुरा अतिया है। मरफूदु, ये मेरे ख्याल से ये बाबे ज़राबा से है। रफदा यरफिदु, अतिया देना, इनाम देना, बख्शिश देना। ठीक है, देना है, याद रखिएगा। इनाम या अतिया, इनाम देना। रफदा यरफिदु, तो रिफ्दुन इनाम, ठीक है जी, इसमें जात है बख्शिश। और रिफ्दु, बेसर रिफ्दु, बहुत बुरी बख्शिश है। मरफूदु, अब इसका फाइल बनाएंगे तो क्या बनेगा जी? रफादा यरफिदु का फाइल बनाएंगे आफ्ताब साहब तो क्या बनेगा? राफिदुन, फाइलुन के वजन पे फाइलुन, फे एन लाम की जगह ये मादा डाल दें, राफिदुन, इनाम देने वाला, बख्शिश देने वाला। और मरफूद मफऊलुन, मफऊलुन के वजन पे मफऊलुन से मरफूदुन, जिसे इनाम दिया जाए, जिसको इनाम वो मरफूद है, या जो इनाम दिया जाए वो भी। सर ये इनाम तो ना हो, ये तो सिला है। रिफ्त जो है सिला नहीं, इनाम तो अच्छी चीज है। आपने देखा कि कुरान हकीम में एक जगह आया है कि ये जो बुरे काम करने लोग हैं इनको खुशखबरी किसकी? आग की खुशखबरी सुना दें। तो ये कुरान कुछ ऐसी बात भी करता है जिससे आदमी की थोड़ी सी आंखें खुल जाए। तो मरफूद का मतलब क्या है जी? राफिदुन जो इनाम देने वाला है, मरफूद जिसको इनाम, हाँ जी, जो इनाम दिया गया ना उसको भी मरफूद कहते हैं। रिफ्त कहते हैं उस अतिये को जो, हाँ जी, बेसर रिफ्दुल मरफूद, बहुत बुरी बख्शिश है, बहुत बुरा इनाम है। मरफूदुन जो दिया गया है, जिसको इनाम दिया गया, जो इनाम दिया गया। मरफूद दोनों मफूल के मानी में आते हैं ना। किसको इनाम दिया गया जी? फलां बंदे को। क्या इनाम दिया गया है? ये चीज बतौरे नहीं, बतौरे इनाम दी गई है। मरफूद बेसर रिफ्तुल मरफूद, जो इनाम दिया गया और जिनको इनाम दिया गया वो इनाम या वो अतिया बहुत ही। इस आयत में कहीं इस इनाम का रिफ्त का तल जिक्र है? गौर करेंगे तो मिल जाएगा। ये अतिया और ये बख्शिश क्या है? लानत। अल्लाह की तरफ से इन्हें इनाम के तौर पे इनके जो अमाल हैं क्या मिला है जी? लानत मिली है। क्यों लानत मिली है? इन्होंने, इनका कसूर क्या है?
دیکھے پیچھے سے بھی چلے نا تو وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ، فرعون کے حکم کی پیروی کی۔ کھلے عام اللہ تعالیٰ نے یہ بات میرے بھائی سمجھا دی ہے۔ لعنت کن پہ پڑ رہی ہے؟ انہوں نے پیروی کی ہے فرعون کی۔ جو کسی ایسے کہہ لیتے ہیں جو کسی جہنمی کی، اس کا پتہ کس کو ہے کہ یہ جہنمی ہے؟ صرف اللہ کو، صرف اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ بھائی یہ آدمی جنت میں جائے گا، یہ آدمی جہنم میں جائے گا۔ ہو سکتا ہے ایک آدمی نے آج توبہ کر لی ہے، کل تک برا تھا، اللہ نے معاف کر دیا، کل مر گیا، ہمیں اس کی توبہ کا پتہ ہے تو ہم اس پہ دھڑا دھڑی لانتیں بھیجے جا رہے ہیں، تو کوئی پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی رحمت کے قریب کر لیا۔ تو جنمی جو اللہ تعالیٰ کو پتہ یہ دوستی ہے، یا جس کے امور ہیں ان کی پیروی کرنا۔ ٹھیک ہے جی، پیروی کرنے میں میرے بھائی بڑی چیزیں آ جاتی ہیں، مثلا کیا کیا آ جاتا ہے جی؟ ایک آ جاتا ہے سپورٹ کرنا۔ آج کل پاکستانی سوشل میڈیا پہ آپ جا کے کسی پارٹی کو، نون لیگ، پیپل پارٹی، تحریک انصاف، جماعت اسلامی، فضل الرحمان، تحریک لبیک، MQM، کوئی پارٹی اپنے ذہن میں لیں، اس کے لیڈر کے بارے میں کوئی الٹی سیدھی بات کہیں، ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے اور حقیقت کو سمجھتے ہوئے ان پہ کوئی الزام لگا دیں کہ یہ فلاں انہوں نے کرپشن کی یا فلاں کیا، اس کے بعد ان کے سپورٹر آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ آپ کو گالیاں دیتے ہوئے پہنچ جائیں گے، بھر جائے گی آپ کی ساری سوشل میڈیا کا جو کمنٹ سیکشن ہے، اور دھڑا دھڑ آپ کو سنائیں گے تو سپورٹ، ان کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کچھ آپ کو۔ نمبر 2، ایک ہے وربل، زبانی سپورٹ، دوسری سپورٹ کون سی ہے جی؟ مالی سپورٹ، چندے، فنڈ، یہ وہ بھی لوگ کرتے ہیں۔ تیسری سپورٹ کیا ہے؟ الیکشن آ جائے تو ووٹ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی یہ بڑے ظالم ہیں، سیکولر ہیں، مذہبی جماعتوں کو ووٹ دو، جماعت اسلامی کو دے دو، تحریک لبیک کو دے دو، مولوی فضل الرحمان کو دے دو۔ تو انہوں نے ووٹ کدھر لے کے کہاں دینی ہے انہوں نے؟ اور جب اوپر وزیر اعظم کے لیے ووٹیں پڑتی ہیں تو یہ جماعت اسلامی، فضل الرحمان، یہ کس کو دیتے ہیں ووٹ؟ یہ کو خلافت کو یا اللہ تعالیٰ کے نظام کو ووٹ دے دیتے ہیں؟ انہیں کو ووٹ دیتے ہیں جن کو آپ نہیں دیتے، آپ کہتے ہیں سیکولر ہے جی، بڑے ظالم ہیں جی، تو پتہ چلتا ہے وہ ان کے ساتھ کھڑے، حکومت بن گئی ہے، تو ووٹ کدھر گئی؟ تو یہ جو سارے کا سارا ایک دجالی نظام ہے یہ۔ تو پہلی کوشش تو کریں بھائی، اپنی آخرت بچانی ہے، حد سے حد ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جیسے قرآن پڑھا رہے ہیں، اللہ کا دین پہنچا رہے ہیں، خود حرام سے بچیں، لوگوں کو بھی حرام، اور کسی بھی آدمی کی ناجائز سپورٹ کرنے سے پرہیز کریں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے امور کی وجہ سے نظر اچھا آ رہا ہے، اللہ کی نگاہ میں دوزخی ہو، اس کے امور ظلم پہ مبنی ہو، ہم اس کی پیروی کر رہے ہوں، اور پیروی کرتے کرتے کہاں پہنچ جائیں جی؟ لعنت تک پہنچ جائیں، یہی رفض المرفوض ہو جائے ہم بھی۔ آپ سے اللہ تعالیٰ نے ہرگز نہیں پتہ کرنا ہاں بھائی کس کو ووٹ دی تھی، یہ ضرور پتہ کرنا ہے کہ یہ احکامات پورے کیے تھے کہ نہیں، وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق کیا تھا کہ نہیں کیا تھا۔ تو اپنی آخرت بچانی ہے بھائی، اس ملک کے سیاسی نظام کے لیڈروں کے پیچھے بھاگ کے اپنے آپ کو دوزخ میں نہیں پھینکنا۔ سب سے زیادہ میری اس بات کی مخالفت کون لوگ کریں گے؟ جو مذہبی سیاسی ہیں، مذہب کے لیے ووٹ، اللہ کے نام پہ ووٹ مانگتے ہیں، وہ کہیں گے دیکھو جی کیسے بکواس کر رہا ہے، دین جدا ہو، دین سیاست سے رہ جاتی ہے چنگیزی۔ تو بھائی چنگیزی ابھی تک تو ختم نہیں ہوئی، آپ تو بڑے عرصے سے اس میں موجود ہیں۔ چل وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً
لعنتم نہیں کہنا، لعنتم ہوا یوم القیامہ، ويوم القيامة بئس الرفد المرفود، بئس الرفد المرفود. صدق اللہ العظیم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا يسيرا وادخلهم الجنة واعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا